کہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب سے ارطغرل ڈرامہ آیا تو تلواریں اور گھوڑوں کی باتیں شروع ہو گئیں. اچھا, ہمارے ہاں ہر چیز میں نگیٹیوٹی پھیلانے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے, تو بعض لوگوں نے اس پہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ارطغرل تو یہ ہے, وہ جو ہیرو ہے نا اس کو دکھا رہے ہیں, ہیرو ہیروئن کو, یہ دیکھو یہ ایسے ہیں, یہ یوں ہیں, یہ فلانے ہیں, ڈمکانے ہیں. بھائی آپ نے کیا کرنا ہے حقیقی دنیا میں, وہ جیسے مرضی ہوں. ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ایکٹر ہے نا, ان کی نجی زندگی جو مرضی ہو, اس میں کیا کرنا ہے آپ نے. اس سے جو میسج ملتا ہے نا, اس میسج کو فوکس کرنا چاہیے کہ میسج کیا مل رہا ہے. اچھا, دوسری بات کہ ہمیں اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا, چلنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے, اللہ بھی راضی نہیں ہوگا ہم سے. لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ناجائز کام کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے. اسی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ویڈیو وغیرہ میں تصویر استعمال کر کے تبلیغیں ہو رہی ہیں, یہ حرام ہے, کیونکہ تصویر تو تصویر ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ جو چیز صریح حرام ہو اس میں تو یہ اصول چلتا ہے کہ صریح حرام کو استعمال میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تبلیغ کا لیبل لگا کے. جیسے آپ کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے آپ اس کے ساتھ مل کے شراب پی لیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں نہیں پیوں گا وہ میری بات نہیں سنے گا. وہ کہے گا میں تمہاری بات جب سنوں گا جب آدھی بوتل تم بھی پیو, ورنہ میں سنوں گا ہی نہیں. آپ کو یقین ہو گیا کہ آدھی میں نے پی لی تو یہ میری بات سنے گا, اس پہ اثر بھی ہوگا اور آئندہ یہ شراب ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دے گا, تو بھی آپ کے لیے ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہے. اب اگر وہ جہنم میں جائے گا تو آپ سے سوال نہیں ہوگا, لیکن آپ نے آدھی بوتل پی لی اس کے کہنے پہ اور پھر آپ نے اس کو تبلیغ کی, اس نے شراب سے توبہ کر لی, وہ جنت میں چلا گیا تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. وہ بے شک چلا جائے گا, آپ نہیں جاؤ گے. اللہ کہے گا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم شراب پیو. تو جو چیزیں صریح حرام ہوتی ہیں وہ تبلیغ کے لیبل سے حلال بولو بھائی نہیں بن جاتی. کچھ چیزیں بذات خود حرام نہیں ہوتی, فسادات کی وجہ سے پابندی لگائی جاتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پابندی لگانے میں فساد زیادہ ہے یا پابندی اٹھانے میں فساد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پابندی والا قانون یہ چل سکے گا کہ بھی نہیں چل سکے گا, وہاں یہ ساری بحث ہوگی. تو ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا, ویڈیو تصویر, پہلی بات تو علماء کا اسی میں اچھا خاصا اختلاف ہے کہ یہ وہ تصویر ہے بھی کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو مان لیا جائے ناجائز تصویر بھی ہے, تو جو حدیث میں تصویر کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تو وہ علی الاطلاق ہے یا اس میں کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے دیکھو کتا پالنا حرام ہے نا اسلام میں, حدیث میں آتا ہے جس نے تصویر رکھی یا کتا پالا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لیکن اسی کے ساتھ کتا پالنے کی ہمیں شکار کے موقع پہ اجازت بھی ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی شکاری کتا شکار کے لیے پالنا حرام ہے کیونکہ اس میں ہمیں کتا پالنا پڑتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے بھائی شکار کے موقع پہ کتا پالنا حرام رہے گا ہی نہیں. تو اسی طرح ویڈیو سی ڈی وغیرہ ویڈیو کی جو استعمال ہے, اگر اس کو تصویر مان بھی لیا جائے تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تصویر کے استعمال سے اگر آپ کو ضرورت ہے, جیسے دیکھیں لوگ سفر کے لیے جاتے ہیں نا تصویر کھنچواتے ہیں. اب اگر آپ کہہ دو بھائی سفر کوئی فرض واجب تو ہے نہیں لہذا تصویر حرام ہے, سفر کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑا ہے لہذا آپ کے لیے تصویر کھنچوانا حرام ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں فتویٰ ہے بھائی؟
نہیں چلے گا. ایک آدمی کہتا ہے میرے لیے ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں تمہارے لیے ضرورت ہے لیکن فلاں تو ویسے ہی عمرہ کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے نا, لیکن عمرہ کرنے کے لیے سب تصویریں کھنچوا دیں گے نہیں کھنچواتے؟ تو وہاں کیسے جائز ہو گئی؟ تو وہاں اس لیے جائز ہو گئی کہ اس کی ضرورت سب سمجھ رہے ہیں, اور یہاں اس لیے جائز نہیں ہو گئی ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال یہ ضروری ہے. جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ناجائز کہہ رہے ہیں, جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز کہہ رہے ہیں. اب جیسے عمرے کے موقع پہ تصویر کھنچوانا جائز ہے اس لیے کہ بھائی اگر ہم حرام کہیں گے تو یہ تو عمرے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا, لوگ عمرہ کرنا چھوڑ دیں گے. تو عمرہ نفل عبادت ہے, وہ اتنا ضروری نہیں ہے, وہ حج میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن دین کی جو تبلیغ دنیا میں ہو رہی ہے, جو باطل ان ذرائع کو استعمال کر کے جس طرح دنیا میں انقلاب لا رہا ہے, اگر آپ نے اسی سطح پہ آ کے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ دنیا میں پیچھے رہ جاؤ. کل پھر عمرہ کرنے والے لوگ بھی نہیں بچیں گے. تو یہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ ناجائز ہے. بھائی اس موقع پر یہ جائز بن گئی ہے, ناجائز رہی نہیں ہے. تو شراب تو ہر وقت ناجائز ہے, یہ شراب کی طرح نہیں ہے.